کی یوزیج 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اور اگر تو اس کو بند کرنے کا مقصد آزادی رائے کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس نہ بند ہوتا، شاید ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتے۔ اس ملک میں جتنی آزادی رائے ہے، میرا نہیں خیال کسی ملک میں ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش پر قومی اسمبلی میں بحث۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے کہا، ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو، نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر پی ٹی اے نے ایکس کو بند کیا۔ ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے کہا، ایکس ہو، وائی ہو یا زیڈ، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ پاکستان میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ کون سی فائر وال ہے جو لگنے کا نام نہیں لے رہی؟ لوگوں کے کاروبار اور بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ جو کرنا ہے جلدی کریں، میں نہیں چاہتا بات وزیر اعظم تک جائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، ڈیجیٹل نیشن پلان میں اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے؟ مشاورت کے لیے ماہرین کو بلائیں۔ رکن کمیٹی ارباب عالم بولے، قومی اسمبلی میں بل غیب سے پیش ہوا، اہم بل اچانک پیش ہوگا تو سب کو شک ہوگا۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا، ہم نے انڈسٹری کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ٹیکنالوجی کوئی نیشنل ایشو نہیں، ڈیجیٹلائزیشن نہیں کریں گے تو پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کسی کا انتظار نہیں کرتی، ہر چیز کو سرویلنس کی نظر سے دیکھنا ہے تو سب بند کر دیں۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایان صادق نے کہا، حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ایز اف نہ حکومت کی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے۔ سنجیدہ ہوگی تو دیکھ لے گی، نہ سنجیدہ ہوگی اس کا نقصان ہمارا کچھ نہیں سر، کوئی پیش رفت نہیں ہے جی۔ ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ۔ ہم تو اپنی سمانتوں میں مسلموں میں تک بھی کسی میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آ سکا۔ جس نے کرنا وہ کر لے گا، نہیں کرنا قسموں کو کہہ جناب بڑا۔ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں نظر آ رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر مؤخر کی۔ حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی، ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے، حکومت مذاکرات سے بھاگ رہی ہے، سول نافرمانی کی کال ختم نہیں، صرف مؤخر کی گئی ہے۔ حکومت مذاکرات سے انکاری رہی تو پھر سول نافرمانی کے سوا کوئی آپشن نہیں رہے گی۔ زرتاج گل کہتی ہیں، مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ بانی پی ٹی آئی ڈرتا ہے، بلکہ وہ محب وطن ہے۔ بانی سول نافرمانی کی ہدایت دیں گے تو قوم اس پر عمل کرے گی۔ When it comes to election irregularities in Pakistan, any election irregularities need to be fully investigated. They need to be answered, and they need to be dealt with consistent with the rule of law. And that's true for Pakistan, it's true for every country. پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا ہے، امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان نے بی جے پی کے بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف D8 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1976 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,13,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا، 1,12,884 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمت میں اضافہ ناقابل برداشت ہے، وزیر اعظم اوگرا کے ظالمانہ فیصلے کا فوری نوٹس لے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا مطالبہ، کہا
वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे, ओगरा में सूबों को नुमाइंदगी दी जाए। सिंध हुकूमत ऐसे यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं करेगी। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत सियासी और क़यादत का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, लांस नाइक महफूज शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पूरी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद ने वाघा बॉर्डर पर मिसाली जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को पसपा किया। पूरी कौम को पाक फौज के शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद खौफनाक इंकशाफात। इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त का सिलसिला जारी। दमश्क में 25 किलोमीटर दूर एक और इज्तिमाई कब्र मिल गई जिसमें हजारों अफराद को दफन किया गया था। जनूबी शाम में अब तक 12 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की जा चुकी हैं। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। बमबारी में एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद हो गए। शिमाली बैतुल्लाहिया और कमाल अदवान अस्पताल के करीब रहायशी इमारत पर बमबारी से 8 बेघर फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। मगरबी किनारे इसराइली फायरिंग से 2 निहत्ते नौजवान जान से गए। 24 घंटों में मजीद 36 अमवात के बाद शहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। शिमाली गजा में हमास और इसराइली फौजियों में शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, हमास और इसराइल गजा में जंगबंदी के करीब हैं। रूस ने अफगान तालिबान का नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। मॉस्को के अफगान तालिबान से ताल्लुकात मामूल पर आने की राह हमवार। शाम में हयात तहरीरुल शाम जैसी तंजीम से भी राब्ते कायम हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड ने लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार दे दिया। स्विस पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई। गुज़िश्ता हफ्ते हमास पर पाबंदी की भी मंजूरी दी गई थी। स्विस हुकूमत की जानिब से पाबंदी की मुखालिफत। चैंपियंस T20 कप में डॉल्फिन्स और मार्कोर्स की टीमें मद्दे मुकाबल। डॉल्फिन्स को इवेंट में पहली कामयाबी का इंतजार। 5 मैच खेले, 5 में शिकस्त हुई। मार्कोर्स शानदार फॉर्म में 5 मैच खेले, 4 में कामयाबी हासिल की। और पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी की अदम पेशी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही बोले, मैं 80 साल की उम्र में अदालत में पेश हुआ हूँ। अदालत ने कहा, फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल होने दें, फिर आप ना भी आए तो ट्रायल चलता रहेगा। अदालत ने समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर दिया।